والدین کی اطاعت کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ مزید فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، عظیم نعمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ والدین اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اسی شخص کو ہوگا جس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ نعمتوں کی قدر ان کے ذہن میں اس وقت آتی ہے جب ان کے پاس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، ان کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے آکسیجن دیا ہے، سانس لے رہا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی۔ یہی چیزیں اگر اللہ رب العزت چھین لیں، انہی چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، انسان کو اس کی قدر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب تک وہ نعمت اس سے چھنتی نہیں ہے، جب تک وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری جاگیر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نعمتیں چھننے کے بعد بندہ پیسے خرچہ کرتا ہے کہ کاش کہ میری نعمت لوٹ آئے، کاش کہ مجھے نعمت مل جائے، لیکن آنکھ جیسی نعمت جب چھن جاتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے واپس آنا۔ اسی لیے بعض دفعہ ہم نے دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ جب انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ تسلی دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر کچھ بھی نہ کرنا، بس میری یہ نعمت صحیح سالم لوٹ آئے، اب دوبارہ بائک نہیں چلاؤں گا اتنا تیز، آرام، لیکن دوبارہ یہ لوٹ آئے۔ نہیں لوٹتی ہے۔ کتنے سارے لوگ تو پیسہ خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کو فون کر کے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن وہی اللہ ہمیشہ بندہ سو رہا ہے، کمرے میں بند ہے، کسی بھی حال میں کہیں پر بھی رہے، اللہ نے اس کے لیے آکسیجن رکھا ہے، لیکن بعض دفعہ جب اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں پر اس کو آکسیجن پہ رکھا جاتا ہے، اور وہ فری میں نہیں، اس کے پیسے لگتے، وہاں پر پیسہ پیڈ کر کے، اور ڈاکٹر کی شکر گزاری کرتا لیکن اللہ کی شکر گزاری کبھی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس والدین موجود ہیں جنہوں نے اسے چھوٹے سے بڑا کیا ہے، جو چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا تھا، کتنا دیکھ بھال کیا تھا اس کے والدین نے، لیکن جب تک اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کو ایسا لگتا ہے یہ میرے لیے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہماری زندگی، میں نے جنت کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں گھر میں رکھا ہے کہ بندے جب تک وہ موجود ہیں تو ان کی دعاؤں سے اپنے لیے جنت بنا لے، اگر وہ چلے جائیں گے تیرے لیے جنت کا چانس ایک کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کے پاس والدین نہیں ہیں انہیں اس نعمت کے بارے میں پتہ ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس موجود ہے نا، ہمارے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہم ان سے باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس دنیا میں چھٹی فضیلت ناظرین کرام آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ اس دنیا میں جس کے والدین زندہ ہیں سمجھ لو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنے والدین کو خوش کر کے، اپنے عمل کے ذریعے ان کو راضی کر کے خود جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ جنت پانے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اس کو نیک اعمال کرنے پڑیں گے، لیکن نیک عملوں میں اس شخص کے لیے ایک چانس ہے جس کے والدین موجود ہیں کہ وہ والدین کو خوش کر دے، اس خوشی کی بنا پر وہ والدین اس کے لیے دعا کر دیں، اور دعا کی بنا پر کیا ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن کتنے سارے ایسے جوان ہیں، کتنے سارے معاشرے میں ہمارے سے بھائی ہیں جو والدین سے دعا لینے کے بجائے بد دعائی لیتے کہ ماں کو ناراض، ابا کو ناراض، پورے گھر والوں کو ناراض کر کے رکھے۔ وہی باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا آج بڑا ہو گیا تو کہتا ابا آپ کو برابر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ تھوڑے سٹھیا گئے ہیں، امی کو قسم قسم کے تانے دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی نشست میں کہا تھا کہ کہتا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، استغفر اللہ۔ اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔
اس کو نہیں پتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. تو ناظرین کرام، اگر ہمارے والدین موجود ہیں، آپ کو ایک اہم فضیلت بتاتا ہوں کہ آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت رکھا ہے. کیسے؟ حدیث سنیں. ان جاہما جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاہما ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال، آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت ان اغزو، میرے دل میں ارادہ ہے کہ میں غزوہ کروں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میں غزوہ کے لیے جاؤں. فقد جئت استشیرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں کہ یہ جو میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے، یہ ارادہ صحیح ہے یا غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہل امک حی، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، صحابی نے کہا اللہ کے رسول تو زندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جا تو چمٹ جا ان سے، ان کی زندگی سے لگ جا. کیا مطلب؟ جا تو ان کی خدمت کر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ جو تو کام کرنے والا کہتا میں غزوہ کروں گا، جنت چاہتا ہے نا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تحت رجلیہا، اللہ رب العزت نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جا تو والدین سے چمٹ جا، ان کے حکموں کو مان، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کو ان کے قدموں کے تلے میں رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر والدین کی خدمت کر رہا ہے، یاد رکھے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت بنا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا چاہیے ناظرین ہمیں اور اتنی خوشخبری کہ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنا پر ہمیں جنت دیتے. اتنی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضائع کرنے والا ہی ضائع کر سکتا ہے. دنیا میں ایک انسان دیکھے کہ اس کا دوست ہوتا ہے، کبھی اس کا دوست اگر اس کے مانگنے پر بائک دے دیتا ہے، بہت شکر ادا کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا. ابا کے احسان کو بھول جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آئی، بولتا ابا آپ نے میرے اوپر کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے. دوست کا ایک احسان برابر یاد ہوتا ہے. کیوں؟ دوست کے ساتھ اگر احسان فراموشی کرے گا، دوست فوراً تانے دے گا، ابا نے آج تک تانا نہیں دیا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو احساس نہیں. وہ والدین جنہوں نے اسے چھوٹے سے بڑا کر دیا، کوئی احسان ہی نہیں مانتا ہے. تھوڑا بھی احسان اس کی زندگی میں باقی نہیں رہتا ہے. تو چھٹی فضیلت، ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل کرے، اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف کر کے، اس کی دعاؤں کو قبول کر کے، اس کے عمل کو قبول کر کے تمام عملوں میں سب سے افضل عمل وہ کرے، تو کیا کرے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ والدہ جو تکلیف اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، وہ شاید کہ باپ کبھی اٹھا پائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مقام کچھ کم ہے، والدہ کے مقام کو کچھ زیادہ بتایا گیا ہے. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس بات کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھایا. اللہ اکبر. حمل کی تکلیف، جسم کی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی، مشکل ہی مشکل. ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا تکلیف پر تکلیف. اللہ اکبر. ایک تو اٹھانے کی تکلیف، اور دوسری تکلیف جب اس نے بچے کو جنا. کیسے ایک بیٹا کہہ دیتا ہے، کیسے ایک بیٹی کہہ دیتی ہے کہ اے میری ماں تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. اللہ جس کو تکلیف کہہ رہا ہو، بندہ اسے بھول جائے چند ٹکوں کے خاطر. بعض دفعہ بیٹا جو ہوتا ہے کہتا اچھا ٹھیک ہے ابا تم نے جتنا بھی خرچہ کیا نا دے دیں گے. یہ خرچہ کہاں سے دے گا؟
امی کو یہ خرچہ کہاں سے لا کر دے گا؟ یہ تکلیف جو ماں نے اٹھایا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، ماں آئس کریم نہیں کھا رہی، کیوں؟ بچے کو تکلیف ہو جائے گی، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا بچے کی ولادت ہو چکی ہے، وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھاتی، کس بنا پر؟ میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس کو سردی نہ ہو جائے، بچے کی طبیعت خراب ہے، ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن دونوں دعا پڑھ کے پھونک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو تو شفا یابی دے دے۔ یہ والدین بچپن میں روتے ہیں، اور یہی والدین جو بچپن میں اس بچے کے لیے روتے ہیں، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، جب شوز پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے اور چشمہ لگاتا ہے، جینس پہنتا ہے، تو یہ ماں باپ کو رلاتا ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے، یہ آج کے نوجوانوں کا مزاج بن چکا ہے، یہ آج کے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بندے تیری ماں نے تجھے رکھا اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اللہ اکبر، تم 9 مہینے خدمت بھی نہیں کر پائے گا، اور 9 مہینے تک اللہ اکبر، اللہ نے کھانے کا انتظام بھی ماں کے ذریعے کیا، اللہ نے ماں کے ذریعے اس کا انتظام کیا۔ باپ برابر اس کی والدہ کا دھیان دیتا تھا، اس کی دوائی کا انتظام، اس کے خرچے کا انتظام، اس کے کپڑے کا انتظام، کبھی طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ معاملہ ہو گیا، سونوگرافی کرانا ہوا یا کچھ بھی معاملہ ہوا، کبھی بلڈ کا پرابلم ہے، باپ ٹینشن لے کے بیٹھا ہے کیا ہوگا، ڈلیوری کا ٹائم آیا اب کیا ہونے والا ہے، باپ نے پیسوں کا انتظام کیا، یہ نہیں کہا میرا بیٹا تھوڑی نا چلو جانے دو، نہیں، جیسا آج بچہ بڑا ہو کر کے کہتا ابا تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کو یہ سب باتیں سوچنی چاہیے، کہاں سے انتظام کیا اس نے، کس کس کے سامنے جا کر کے اس نے ہاتھ پھیلایا، کس کس کے سامنے جا کر کے اس نے رویا، کہا میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ کچھ پیسوں کا انتظام کر دیں۔ ماں کتنی تکلیف میں تھی، کتنی مشکل میں تھی، سب لوگ دعائیں کر رہے تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، بعض دفعہ بچے کی ولادت میں اس عورت کی جان بھی چلی جاتی، اس تکلیف سے اس ماں نے جنا۔ ان تمام تکلیفوں سے جننے کے بعد بیٹا اگر کہے گا ماں کو کہ ماں تم نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا تکلیف گزرے گی، کیا تکلیف گزرے گی اس ماں کے دل پر کہ جو 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد اپنی ماں کے بارے میں یہ کہے کہ اماں تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ اس بیٹی کا کیا عالم ہوگا، وہ لڑکیاں یا وہ حضرات جو اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا جائزہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد وہ صحابی نے اگر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن معاشرت کے اعتبار سے، اچھے احسان کے اعتبار سے میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کروں، میرے خاندان میں میرے ذمہ داروں میں سب سے بہترین کون ہے کہ جس کے ساتھ میں بہترین سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امو کا، تیری ماں۔ صحابی نے کہا ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول نے کہا ثم امو کا، پھر تیری ماں۔ پھر صحابی نے کہا ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول نے کہا امو کا، پھر تیری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ پھر صحابی نے کہا ثم من، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ مطلب 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو، ماں کے مرتبے کو بڑھاتے ہوئے کہا تیری ماں، تیری ماں، پھر 4تھے نمبر پہ تیرا باپ۔ اس ماں کو لوگ رلاتے ہیں، اس ماں کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، معمولی سی چیز کی بنا پر اس کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ کبھی اس نے کچھ مانگ لی، بیٹا ذرا مجھے کچھ پیسے دے دے، ڈیلی پیسہ مانگتے رہتی۔ جس ماں نے اتنی تکلیف سے جنا، اس کے ساتھ اتنا غلط رویہ کیسے برداشت ہوتا ہے؟ وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف۔ اللہ نے کیا کہا؟ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت کل ملا کر کے 30 مہینے ہوتے، یہ 30 مہینے تک کیسے اس نے برداشت کیا؟ اور عام طور سے آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کتنی ماں خدمت کرتی ہے، ایک آدمی جب بڑا ہوتا بھول جاتا ہے۔ اکثر دیکھیں گے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں جب کھانا کھانے بیٹھتی اینڈ ٹائم پہ پاخانہ پیشاب کریں گے، کیسی ماں ہے؟ اس کو کوئی گھن نہیں ہوتی ہے،
اس کو اس کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک سے کوئی گھن نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کو این ٹائم پہ پاخانہ پیشاب آ جائے کوئی گھن کہ تو این ٹائم پہ اسی ٹائم پہ تجھے یہ لگا, ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں اس درد کو, اس تکلیف کو سمجھنے والی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انشکر لی, بندے تو میری شکر گزاری کر اور اپنے والدین کے ساتھ شکر گزاری کر, اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزاری کر. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے, جو اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے, وہ کھاک اللہ کا شکر ادا کرے گا, ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ نہیں ہو سکتا ہے. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہو, جو بندہ لوگوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہو, کہ لوگوں کے احسان کو بھلا دے. لوگوں نے جو احسان کیا ہے, اور سب سے بڑا احسان خالق ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے, مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان اس کے ماں اور باپ کا ہے. اس احسان کو صرف وہی بھلا سکتا ہے جو اللہ رب العزت کا ناشکرا بندہ ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوگا, جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں ماننے والا ہوگا. اس لیے ناظرین, میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سلوک کو جوائن کر دیا ہے. تو دو فضیلتیں آپ کے سامنے آج کی نشست میں ذکر گئی. ایک اور بات اضافہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہوں آپ کے سامنے. ماں کے خدمت میں وہ شخص اپنے اس کبیرہ گناہ کی مغفرت کرا سکتا ہے, اس کا کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے, جبکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, خصوصی طور پر اپنے والدہ کی خدمت کرے. تو ناظرین کرام, فضیلت کے طور پر دو باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ ایک بندہ اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کر لے. ایک بندہ اگر خصوصی طور پر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے, اسے معاف کر دے, اس کی غلطیوں کو معاف کر دے, خصوصی طور پر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. اس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے.